لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بھائیوں، آج محترم نے اپنا خطبہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے شروع کیا اور کہا: لوگوں، ہمیں آخرت کے دن کے لیے تیار ہونا چاہیے، ہمیں موت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ موت کو اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے، ایک دن مقرر ہے جس میں ہر ایک کو یہاں سے جانا ہے، اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ شیخ نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہوشیار اور سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنی حقیقت کو سمجھتا ہے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرتا ہے، اور بیوقوف ہے وہ شخص، ناسمجھ ہے وہ شخص جو موت کو بھول کر کے دنیا میں بڑی بڑی تمناؤں کو اکٹھا کرتا ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، کر کچھ نہیں پاتا، ایک دن آتا ہے اس کے بعد وہ چلے جاتا ہے دنیا سے۔ تو شیخ نے میرے بھائیوں ہمیں آخرت کو یاد کرنے کی، آخرت کے لیے تیاری کرنے کی، آخرت کے لیے اعمال کا ذخیرہ تیار کرنے کی تلقین کی، اور پھر کہا کہ ہم موت کو یاد کیا کریں، یہ جان لیں کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، لیکن کب کس کو موت آنی ہے ہم یہ نہیں جانتے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ موت آنی ہے، لیکن کب آنی ہے، آج، کل، 15 سال بعد، 20 سال بعد، 2 سال بعد، 100 سال بعد، یہ ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن موت آنی ہے۔ تو ہمیں موت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں 2 حدیثیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں فرمایا ہے کہ انسان کی توبہ کو اللہ رب العالمین اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی روح اس کے حلق میں نہ آ جائے۔ مطلب کیا ہے؟ جب تک کہ اس کو بالکل موت قریب نہ آ جائے تب تک اس کی توبہ کو اللہ رب العالمین قبول کرتے ہیں۔ یہاں پہ اس حدیث میں ہم غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک غرغرے کی حالت میں نہ ہو جائے انسان، جب تک انسان موت کو بالکل آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لے، اس کی توبہ کو اللہ رب العالمین قبول کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے ہم موت کو کب قریب سے دیکھیں گے، ہمیں موت کب آئے گی ہمیں پتہ ہے نہیں پتہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہمیں ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے توبہ کو تب تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک کہ سورج اپنے ڈوبنے والی جگہ سے نہ طلوع ہو جائے، نہ نکل جائے۔ سورج اپنے ڈوبنے والی جگہ سے کب نکلے گا؟ سورج کب نکلے گا اپنے ڈوبنے والی جگہ سے؟ جب قیامت قریب ہو جائے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ سورج اپنے ڈوبنے کی جگہ سے نکلے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ کب سورج اپنے ڈوبنے والی جگہ سے نکلے گا؟ نہیں پتہ ہے۔ مطلب کیا ہے میرے بھائی؟ ان دونوں حدیثوں کو ہم سامنے رکھیں، مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ موت کو یاد کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے، اللہ سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے، آخرت سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی نے کیا فرمایا؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہوشیار وہ شخص ہے، سمجھدار اور عقل مند وہ شخص ہے جو موت کے بعد کے لیے تیاری کرتا رہے، اور بیوقوف ہے وہ شخص جو موت کو بھول جائے، اللہ رب العالمین کو بھول جائے اور دنیا میں بہت سے تمنائیں لے کر کے زندگی گزارتا رہے، نہ یہاں کا نہ وہاں کا، موت آئی پھر چلے گیا۔ سارے لوگ جن کے لیے وہ کوشش کر رہا تھا ان کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے پاس وہ چلے گئے۔ تو میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہیں، موت کو یاد کرتے رہیں، آخرت کو یاد کرتے رہیں، موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتے رہیں۔ ہم یہ جان لیں میرے بھائیوں کہ اس دنیا میں ہمیں ایک مختصر مدت کے لیے رہنا ہے، اس دنیا میں ہمیں میرے بھائیوں مختصر مدت کے لیے رہنا ہے۔ ہم 60 سال، 70 سال، 80 سال
جو آج کل لوگوں کی نارمل عمر ہے اس کو پائیں گے، اس کے بعد ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو 20 سال کی عمر ہی میں موت آ جائے، کسی کو 30 سال کی عمر میں، کسی کو 40 سال نہ دیکھنا پڑے، موت آ جائے۔ موت کا وقت مقرر ہے، لیکن ہمیں کب موت آنی ہے ہمیں نہیں پتہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں، موت سے ہم غافل نہ ہوں۔ میرے بھائیوں، موت سے اگر ہم غافل ہو جائیں تو دنیا میں بھی ہمیں سکون اور چین نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہم موت کو یاد کرتے ہیں تو دنیا میں بھی ہم کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب رہیں گے، سکون سے رہیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آرام کی زندگی اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائیں گے۔ موت سے غافل ہونے کی بہت ساری سزائیں ہیں، جیسے انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، انسان کو نیک عمل کی توفیق نہیں ہوتی، انسان جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہے گا، تو اس سے کیا ہوتا ہے انسان خسارے ہی ہوتا ہے دنیا میں۔ اور اگر انسان موت کو یاد کرتا ہے تو سوچتا ہے یار ان لوگوں سے جھگڑا لائی کرنا کیوں، مرنے کے بعد لوگ ہمیں کیا کہیں گے، کم سے کم یہ سوچ لیتا ہے اگر انسان موت کو یاد کرتا ہے۔ اور جو موت کو یاد نہیں کرتا ہے، لوگوں سے جھگڑا، ان سے پیسہ لیا اس کا ادھار نہیں دیا، ان سے جھگڑا کیا، اس کو مارا، ان کو پیٹا، ان کو گالی دیا، ان کو برا بھلا کہا، ایک دن آیا مر گیا، سب دھرے کے دھرے رہ گئے، لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا چلے گیا۔ اور اگر ہم موت کو یاد کریں گے تو نیک عمل کریں گے، اور لوگوں پر ظلم کرنے سے، لوگوں کو برا بھلا کہنے سے، لوگوں سے جو ہے تعلقات خراب کرنے سے ہم بچے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سب کو توفیق دے کہ ہم موت کو یاد کریں اور موت سے غافل نہ ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم موت کو یاد کرتے ہیں تو موت کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب کر دے گا۔ موت کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو سمجھیں گے۔ موت کو یاد کرنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے زندگی میں ہمیں اخلاص عطا کریں گے۔ ہم اللہ رب العالمین کو یاد کر کے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے اور آخرت کی ہم تیاری کریں گے۔ موت کو یاد کرنے کا فائدہ ہے، اور موت کو بھول جائیں گے تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس کا خسارہ ہمیں دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک روایت حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ سے مروی ہے، جیسے کہ شیخ نے اپنے خطبے میں پڑھا، وہ یہ ہے کہ انسان کو موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، انسان کو موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسے موت آنی ہے، اور اسے ذہن میں یہ شعور اور یہ جذبہ اور یہ جو ہے خیال ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے۔ جن کو یہ جذبہ ہوگا، یہ شعور جن کے دل کے اندر ہوگا، جن کے دماغ کے اندر یہ خیال ہوگا، وہ یہ بھی خیال رکھیں گے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے ہماری زندگی کے تمام لمحات کے بارے میں سوال کریں گے۔ ہم میرے بھائیوں خیال کریں کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے کیے گئے ہیں اور ہم سے ہماری زندگی کے تمام لمحات کے بارے میں سوال کیا جانا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ چھوٹی یا بڑی چیز ہم کرتے ہیں دنیا کے اندر بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے فرشتے اسے حجت کے لیے لکھے رہیں گے، اور اللہ رب العالمین کو ہماری تمام زندگی کے تمام لمحات کے بارے میں پتہ ہے، سب کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ ہم جواب کیا دیں گے؟ اگر ہم نے برائی کی ہوگی، لوگوں پر ظلم کیا ہوگا، لوگوں کے پیسوں کو جو ہے ہم نے ناحق طور پر ہڑپ کیا ہوگا، ہم کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین کو؟ وہاں پہ کوئی رشوت، کوئی گھوس نہیں چلنا۔ تو میرے بھائیو، ہم موت کو یاد کریں، موت کو یاد کریں گے تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے جڑے رہیں گے۔ جیسے کہ فضیل ابن عیاض کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں موت آنی ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے سوال کریں گے اور ان سوالوں کے جواب ہمیں دینا ہوگا، اور جو یہ سارے شعور اور خیال اپنے دل کے اندر رکھتا ہے وہ موت کی تیاری کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کرتا ہے، ہر جو ہے اچھائی کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اور ہر برائی سے دور رہنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جب حضرت فضیل ابن عیاض نے یہ بات کہی تو ان کے ساتھیوں نے، ان کے شاگردوں نے کہا اچھا بتائیے ہم کریں کیا؟ اب اللہ رب العالمین کے سامنے سوال ہمارے لیے آسان ہو، ہم ان کے جواب دے رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ کیونکہ ہماری آدھی زندگی تو گزر گئی ہے، اب ہم کیا کریں؟ مسئلہ کیا، کیسے ہم کامیاب ہوں اللہ رب العالمین کے یہاں؟ حضرت فضیل ابن عیاض نے کہا کہ میرے بھائیوں کہ ہم جو زندگی بچی ہوئی ہے آگے کی،
اس میں اچھے اعمال کریں، اللہ رب العالمین جو پچھلے ہماری زندگی کے جو برائیاں ہیں ان کو معاف کر دے گا اور ہم سے اگلے کے بارے میں پوچھیں گے۔ اور اگر ہم نے اگلے میں بھی برائیاں کی تو اگلے کے بارے میں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ، پچھلے کے بارے میں پوچھیں گے اور ہمیں اللہ رب العالمین پھر ہلاک کر دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے بھی ہماری زندگی گزری ہے اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کی توفیق دی ہے۔ اگر ہم سے کوئی برائیاں ہو گئی تو ہم اللہ رب العالمین توبہ کریں، استغفار کریں، کیونکہ میرے بھائیوں کسی کو نہیں پتہ ہے کہ موت کب آنے والی ہے۔ انسان رات کو سوتا ہے پلاننگ کر کے صبح یہ کروں گا، صبح یہ کروں گا، صبح یہ کروں گا، صبح یہ کروں گا، لیکن پھر وہ صبح دیکھ ہی نہیں پاتا۔ انسان سال بھر کی پلاننگ کر رہا ہے کہ میں ابھی آیا ہوں گھر سے، اتنے دن کے بعد چھٹی جاؤں گا، پھر چھٹی میں یہ کام کروں گا، یہ کام کروں گا، ساری چیزیں جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ چھٹی دیکھ نہیں پاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں ہمیشہ موت کو یاد کرنا چاہیے۔ تو شیخ نے آج کے اس خطبے میں میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی، اللہ رب العالمین خوف کھانے کی تلقین کی، اور کہا کہ ہم موت کو یاد کریں، ہم آخرت کی زندگی کو یاد کریں، اور یہ جان لیں کہ دنیا ایک دھوکے کا سودا ہے۔ دنیا سے جس نے دل لگا لیا وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ دنیا ہم کمائیں، خوب کمائیں، شیخ نے کہا دنیا ہم خوب کمائیں، لیکن ہم دنیا کی محبت آخرت پر حاوی نہ ہونے دیں، کیونکہ آخرت ہمارے لیے اصل ہے۔ دنیا کے اندر ہم 60 سال 70 سال کے لیے ہیں، اس کے بعد ہمیں آخرت کے ذریعے، اس کے بعد وہ زندگی جب شروع ہوگی آخرت کی، کب ختم ہوگی، کتنے سال میں ختم ہوگی، کبھی نہیں ختم ہوگی۔ یا تو جنت کی نعمتوں میں رہیں گے یا تو جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سب کو جنت والوں میں سے بنائے، جہنم سے اللہ رب العالمین میں محفوظ رکھے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں شیخ الحرم نے دوسرا خطبہ شروع کیا اور کہا لوگوں اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا خوف کھاؤ، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عمر دی ہے، زندگی دی ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے عبادت کرنے کا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت شیخ محترم نے پیش کی اور کہا کہ میرے بھائیوں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں 10 آیتیں پڑھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے 10 آیتیں پڑھ کر کے صرف بس، تو وہ اللہ رب العالمین کے ان بندوں میں شامل ہوگا جو غفلت کے شکار نہیں تھے، یعنی وہ غافل بندوں میں سے نہیں ہوگا۔ اور غافل کون ہوتے ہیں؟ جو موت کو نہیں یاد کرتے، دنیا میں ظلم و جبر کرتے رہتے ہیں، ان کو موت آ جاتی ہے اچانک اور وہ پھر ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں سے وہ شخص نہیں ہوگا جو 10 آیت کے ذریعے سے رات میں قیام کرتا ہے، رات میں تہجد پڑھتا ہے۔ چاہے آپ میرے بھائیوں 2 رکعت ہی قیام اللیل کے نیت سے پڑھ لیں، لیکن پڑھیں، یہ اچھا ہے نہ پڑھنے سے۔ 2 رکعت ہی پڑھ لیں، آپ عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کی سنت پڑھ لیں، اس کے بعد آپ وتر کو بچائے رکھیں، جب آپ سونے جائیں سونے سے پہلے تھوڑی دیر پڑھ لیں۔ آپ فجر سے پہلے نہیں اٹھ پاتے، آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، تو آپ اسی وقت پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو ایسے لوگوں میں سے لکھے گا جو رات کو قیام کرتے ہیں، اور آپ غافل لوگوں میں سے نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا اہتمام کریں، اور جو الحمدللہ فجر سے پہلے اٹھ پاتے ہیں تو فجر کے پہلے کی جو بات ہے اس کا تو کوئی موازنہ ہی نہیں کسی اور وقت سے۔ اس وقت اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر ہوتے ہیں، اور ہم سجدے میں جائیں تو سجدے میں اللہ رب العالمین سے بالکل قریب ہوتا ہے بندہ۔ جب ہم اس وقت دعا کریں کہ اللہ رب العالمین سے قریب ہے، ہم اللہ رب العالمین سے قریب ہیں، کوئی بھی دعا ہم مانگیں انشاءاللہ کوئی ہماری دعا آئے گا اس وقت نہیں ہوگی۔ تو اس وقت کی اہمیت ہی الگ ہے، لیکن اگر نہیں ہم اٹھ پاتے اس وقت تو ہم سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں، پھر وتر پڑھ لیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کر کے ہم سوئیں۔ اس سے تو اچھا ہے کہ ہم موبائل دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں کہاں گئے، اس کے بعد اسی حالت میں سو کے اگر موت آ گئی تو کہاں جائیں گے؟ کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا میرے بھائی، کیونکہ آخری وقت میں جو ہم کریں گے، موت کے وقت اگر کوئی آپ کو کلمہ بھی بولے گا کلمہ پڑھو، تو کلمہ ہماری زبان پہ نہیں آئے گا۔ بہت سارے حادثات اور بہت سارے واقعات دیکھے گئے ہیں کہ ایک شخص گاڑی لگا کے گاڑی میں گانے اور سنتے ہوئے میوزک سنتے ہوئے کہیں جا رہا تھا، اچانک جو ہے اس کی گاڑی پلٹ گئی، وہ جو ہے بالکل زخمی ہو گیا، یعنی بالکل مرنے کی حالت میں ہو گیا۔ چھوٹے یا جو ہے جو اس کے پاس پہنچے ان لوگوں نے کہا کہ تم کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، تو وہی گانا جو اس نے گاڑی میں لگایا ہوا تھا وہی گانا جو ہے وہ کلمہ کے بولنے پر وہی گانا وہ گا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اچھی موت آئے گی، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اچھی موت عطا فرمائے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو 100 آیت پڑھتا ہے وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوگا، اللہ کے خشوع و خضوع اختیار کرنے والے بندوں میں وہ شامل ہوگا۔ 100 آیت پڑھ کر کے کوئی اگر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، یعنی
5 آیت کر کے 10 آیت کر کے کوئی جو ہے نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے ان بندوں میں شامل ہوگا جو خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں. اور جو 1000 آیت پڑھ کر کے 1000 آیت پڑھ کر کے قیام کرتا ہے رات کا تو وہ اپنے ساتھ جو ہے نیک اعمال کا ذخیرہ اختیار کرنے والے بندے ہوں گے. نیک اعمال کا ذخیرہ جو ہے جمع کرنے والے بندے ہوں گے. اللہ رب العالمین کے یہ مقرب ترین بندے ہوں گے. تو ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ جتنی اللہ رب العالمین توفیق دی ہے 10 آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو ہم رات میں یاد کر لیا کریں قیام کر کے, 100 آیت کے ذریعے سے, 1000 آیت کے ذریعے سے, زیادہ یا کم, لیکن ہم میرے بھائیوں کم سے کم یہ کام کیا کریں کہ ہم رات میں سونے سے پہلے کم سے کم اللہ رب العالمین کو یاد کر کے سویا کریں. جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کر کے ہم سویا کریں. اور اسی طرح سے جو ہے ہم لوگ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کے کیا کیا فضائل ہیں, اور اسی طرح سے ہم جو ہے قل اللہ احد رب الفلق رب الناس اور دیگر اذکار پڑھ کے اپنے جو ہے بدن پہ دم کر لیتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے. ہم ان سب کو پڑھ لیں, اگر اللہ رب العالمین ہمیں یقیناً اچھی موت دیں گے. لیکن اگر ہم گانے سنیں گے, پکچر دیکھیں گے اس طرح سے, تو ہم ہو سکتا ہے کسی دن پکچر دیکھتے دیکھتے سو جائے, اس کے بعد پھر اٹھیں ہی نہ. تو ایسے لوگ کامیاب ہرگز نہیں ہو پائیں گے. تو میرے بھائیو یہ سب باتیں آج شیخ نے کہیں, اور شیخ نے آج پھر آخر میں اللہ رب العالمین سے بہت ساری دعائیں کی. انہیں دعاؤں میں ایک دعا جو ہے استسقاء کی یعنی بارش سے طلب کرنے کی تھی, اور ہم نے جانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب بارش کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے دوران کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. شیخ نے ہاتھ اٹھایا اور ہم لوگوں نے بھی الحمدللہ ہاتھ اٹھایا. تو میرے بھائیوں دین اسلام کو ہم سمجھیں, دین اسلام پر ہم عمل کریں اور دین اسلام کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کریں. اور ہم میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے جڑ کر رہیں, ہم خوب کمائیں, خوب کھائیں اور خوب ہم دنیا میں موج مستی کریں, لیکن اللہ رب العالمین کو نہ بھولیں, موت کو نہ بھولیں. توبہ کرتے رہیں, استغفار کرتے رہیں, اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہیں. اللہ رب العالمین جو ہے اپنے نیک بندوں کو پسند کرتا ہے, اور اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین نے موقع دیا, ہم اس موقع کو غنیمت جانیں. اللہ رب العالمین کو توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.